السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله المولان العظيم. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: يا أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليلة تطوعا، إلى آخر الحديث. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور انتہائی محترم خواتین، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور استقبال رمضان کے حوالے سے ہمارا موضوع بھی چل رہا ہے۔ گزشتہ 2 جمعہ کی اجتماعات میں نے آپ کے سامنے صیام کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے، رمضان اور قرآن کے تعلق کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ معروضات پیش کی۔ آج میں نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ پیش کرنا ہے اور اسی خطبے پر کچھ گفتگو اور معروضات پیش کرنی۔ حدیث کی کتابوں میں مشکات شریف میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طرف سے یہ طویل حدیث وارد ہوئی ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شعبان کی آخری تاریخوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مخاطب ہوئے۔ آپ نے ایک تقریر فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہ خطبہ رمضان المبارک کے حوالے سے تھا، اور خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے حوالے سے 14 ہدایات عطا فرمائیں۔ بڑا بلیغ، مختصر ہے، اتنا زیادہ طویل نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رمضان المبارک کا ایک پورا نقشہ ان کے سامنے رکھ دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں آج وہی خطبہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایھا الناس، اے انسانوں، قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک بہت ہی عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہے، ایک بہت ہی عظمت والا مہینہ آیا چاہتا ہے، شہر مبارک، جو برکتوں والا مہینہ ہے۔ تو پہلی تو خصوصیت اس کی یہ ہے کہ یہ عظمت والا مہینہ ہے اور برکت والا مہینہ ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی جود و کرم اور جود و سخا اور اس کی بخشش اور عطا سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو اتنا تمہیں اٹھانا چاہیے، اور جتنے بابرکت اعمال کر سکتے ہو انہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ فیہ لیلہ، اس میں ایک رات ہے، خیر من 1000 شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر،
لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور یہ رمضان کی آخری عشرے کی کوئی طاق رات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے نزول کے لیے منتخب کیا، اور اس میں 1000 مہینوں کی خیر اور برکت اللہ رب العالمین نے ڈال دی ہے۔ تو گویا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں وہ بڑی رات وہ بھی موجود ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضہ، تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض کیا ہے، وقیامہ تطوعا، اور اس کے قیام کو نفل قرار دیا ہے، یعنی اس کا دن بھی عبادت ہے اور اس کی رات بھی عبادت ہے۔ اس کا دن بھی خیر سمیٹنے کے لیے ہے اور اس کی رات بھی خیر سمیٹنے کے لیے۔ چوتھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، من تقرب بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضہ، جس نے اس ماہ مبارک میں کوئی بھی نیکی کا کام کیا تو اللہ تعالیٰ اسے فرائض کے برابر اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو نیکیوں کی درجہ بندی کی ہے اس میں سب سے اہم نیکی فرائض ہیں، وہ کام ہیں جنہیں اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، یہ سب سے اعلیٰ درجے کی نیکی ہے اور ان کا اجر سب سے زیادہ ہے۔ مثلا نمازوں میں فرض نماز، اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، اور اس کے بعد نوافل اور سنتیں۔ رمضان میں فرض روزوں کی اہمیت سب سے زیادہ ہے اور نفلی روزے اس کے بعد آتے ہیں۔ صدقات میں زکوٰۃ جو فریضہ ہے اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، اور باقی صدقات وہ نفلی ہیں، اس کی اہمیت بعد میں آتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے رمضان کو یہ خصوصیت دی ہے کہ رمضان میں کوئی شخص کوئی نفل کام کرتا ہے، مثلا 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، اسے 2 فرائض کے برابر اجر ملے گا۔ وہ 1000 روپیہ صدقہ کرتا ہے، اسے 1000 زکوٰۃ دینے کے برابر اجر ملے گا۔ کوئی بھی نیکی کا کام خصلۃ من الخیر وہ کرتا ہے تو اسے فرائض کے مطابق اجر ملے گا، کمن ادى فریضہ، جیسے کہ اسے کوئی فرض ادا کر دیا۔ اور 5ویں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ومن ادى فریضہ کان کمن ادى 70 فریضہ، اور جس نے اس ماہ مبارک میں کوئی فرض ادا کیا اس کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں جو نماز پڑھتا ہے وہ ایک نماز نہیں ہے، وہ 70 نمازوں کے برابر ہے، اور رمضان المبارک میں کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ ایک دفعہ نہیں دے رہا، 70 زکوٰۃوں کے برابر اس کا اجر ہے۔ تو کوئی اللہ تعالیٰ نے فرائض کا جو درجہ ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا۔ کبھی کبھی یہ کیلکولیشن اپنے ساتھ کرنی چاہیے اور اس سے انسان کے اندر ترغیب پیدا ہوتی ہے۔ ایک دن میں بیٹھا، میں نے یہ کیلکولیشن کی کہ اگر رمضان المبارک میں نماز کا پورا اہتمام کیا جائے تو یاد رکھیے کہ ایک شخص اگر گھر میں فرض نماز پڑھتا ہے تو 1 نماز ہے، اور اگر وہ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو 27 یا 25 نمازوں کا اسے جواب یعنی اسے ملتا ہے اجر، اور رمضان میں اس کو 70 سے ضرب دے دیں تو پورے مہینے رمضان المبارک کے مہینے 30 یا 29 دن کی نمازیں پڑھنے کا ثواب وہ 150 سال کی نمازوں سے زیادہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنا بڑا خیر ہے اور کتنی بڑی برکت ہے، اور کتنا بڑا نقصان ہے ایک نماز چھوڑنے کا۔ ویسے بھی ایک نماز چھوڑنا یہ ایک گناہ کبیرہ ہے، لیکن رمضان المبارک میں اس کو چھوڑ کر آپ کتنے بڑے نقصان سے یعنی ہو سکتے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں اس کا اہتمام کہ ہر نماز باجماعت ادا ہو تو اس کا اجر اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ نے 6ٹھی بات فرمائی کہ وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ رمضان المبارک میں انسان اپنی خواہشات کو روک کے رکھتا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کے اندر صبر ڈیولپ ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی جائز خواہشات سے رک جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں اسے صبر اس کے اندر آتا ہے، اور یہ صبر پھر اسے اس کی زبان کو بھی روک لیتا ہے کسی کو برا بھلا کہنے سے، کسی کو گالی دینے سے، کسی کی غیبت کرنے سے۔ یہ صبر پھر آنکھ کو بھی روک لیتا ہے ناجائز چیز دیکھنے سے، یہ صبر پھر کانوں کو بھی روک لیتا ہے ناجائز بات سننے سے،
یہ صبر پھر ہاتھوں کو بھی روک دیتا ہے کسی ناجائز کام کی طرف بڑھنے سے، یہ قدموں کو بھی روک دیتا ہے ناجائز کام کی طرف بڑھنے سے۔ لہٰذا انسان کے اندر صبر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور فرمایا کہ صبر کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ نے جنت رکھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک منظر ہمارے سامنے رکھتے ہیں، سورہ رعد پڑھیں آپ۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ظاہر ہے بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ انسان اپنی ساری زندگی میں اس کی اگر جو نیک انسان ہو اس کا مطمع نظر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، جنت میں چلا جاؤں۔ ساری زندگی کی آزمائش کے بعد اور پھر اسے اللہ تعالیٰ اس نیکی کو قبول کر لے، گناہوں کو معاف کر لے، جنت میں وہ چلا جائے تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو جس طرح دنیا کا دستور ہے کہ دنیا میں کسی کو کوئی کامیابی ملتی ہے تو لوگ مبارکباد دینے آتے ہیں، تو جنت کا ایک منظر اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ہر طرف سے مبارکباد دینے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور فرشتے مبارکباد دینے آئیں گے اور کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ ایک فقرے میں ساری زندگی کا نچوڑ رکھ دیا۔ تمہیں جنت کیوں ملی؟ تمہیں جنت اس لیے ملی کہ تم نے دنیا کی زندگی میں صبر کیا تھا، اور اس صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہترین گھر کا حقدار ٹھہرایا ہے۔ یہ کامیابی تمہیں صبر کے نتیجے میں ملی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، رمضان لڑائی کا مہینہ نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ سر پھٹول کا مہینہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات میں اب نام نہیں لیتا، دیہات میں یا بہت شہروں میں افطار کے وقت آپ بازاروں میں چلے جائیں نا تو ٹینشن سی ہوتی ہے، لوگ لڑائی پر آمادہ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھ سے نہ الجھو، میرا روزہ ہے، سر پھاڑ دوں گا تمہارا۔ یہ رمضان نہیں ہے، رمضان تو صبر کا مہینہ ہے، رمضان تو راستہ دینے کا مہینہ ہے، رمضان تو معاف کرنے کا مہینہ ہے۔ ساتویں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں فرمائی کہ شہر مواسات، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ خدمت گزاری کا مہینہ ہے، یہ خدمت کا مہینہ ہے۔ اس میں بزرگوں کی خدمت کرنی چاہیے، اس میں ضعیفوں کی خدمت کرنی چاہیے، اس میں آس پڑوس کے مفلوق الحال لوگوں کی خبرگیری کرنی چاہیے۔ اس میں لوگ یعنی بھوک کا احساس آپ کو جب ہو جائے تو بھوکے کا احساس ہونا چاہیے آپ کو کہ آپ نے تو اللہ کے لیے روزہ رکھ کر بھوک برداشت کی ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو آپ کو احساس ہونا چاہیے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ آٹھویں بات آپ نے اس خطبے میں فرمائی کہ شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، وہ مہینہ جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں دسترخوانوں کو، وہ نعمتیں ہمیں رمضان کے علاوہ میسر نہیں ہوتی جو رمضان میں اللہ ہمیں کھلاتا پلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ رمضان میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ آگے نویں بات، بڑی زبردست عالی شان بات، فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرہ، جس نے رمضان میں کسی روزے دار کو افطار کرایا اس کے لیے دو پروانے، اللہ مغفرت کر دے گا اور جہنم سے اس کی نجات ہو جائے گی۔ وَكَانَ لَهُ أَجْرُهُ مِثْلَ أَجْرُ مِنْ غَيْرِ، اور دوسرا پروانہ اس کے لیے اتنا ہی ثواب ہے جتنا روزے دار کا روزے کا ثواب ہے۔ ایک شخص نے روزہ رکھا اسے اللہ ثواب دے گا، دوسرے شخص نے اسے افطار کرایا تو اس روزے دار کے روزے کے برابر اسے بھی اجر ملے گا۔ اور فرمایا من غیر ان ينتقص من اجرہ شیء، روزے دار کے اجر میں کمی نہیں ہوگی، لیکن اسے اتنا ہی اجر اللہ تعالیٰ اور دے دے گا، مغفرت بھی کرے گا، جہنم سے نجات بھی دے دے گا، اور اجر بھی اتنا دے گا جتنا روزے دار کا ہے۔ کس بات پر؟ افطار پر۔ قلنا یا رسول اللہ، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کی تو یہ استطاعت نہیں کسی کو افطار کرائے۔ اب جب افطار کی بات آتی ہے نا تو پکوڑوں کی بات آتی ہے، سموسوں کی بات آتی ہے، کھانے کی بات آتی ہے، پکوانوں کی بات آتی ہے، تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس تو اتنا کچھ نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا اپنے بھائی کو دودھ کی لسی کے 2 گھونٹ پلا دو یا پانی پلا دو تو اس کے لیے بھی یہ اجر ہے۔ کون سا؟ اللہ مغفرت کر دے گا۔
اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات عطا کر دے گا اور روزے دار کے روزے جتنا اجر مل جائے گا۔ اور فرمایا کہ جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، من اشبع، تو اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے حوض سے، حوض کوثر سے اللہ تعالیٰ اسے پانی پلائے گا، اس کے بعد پھر اسے پیاس نہیں لگے گی۔ تو کتنا بڑا اجر ہے کہ جو شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی میسر ہوگا۔ ایک دفعہ ہم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بہت ہی بزرگ ہمارے ساتھ تھے، ولی اللہ تھے، مجھے لگ رہا تھا ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ افطار کا وقت تھا تو میں نے ان سے کہا حضرت دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حوض کوثر پر اکٹھا کرے، اور نہ صرف یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہمیں حوض کوثر کا پانی نصیب ہو، بلکہ دعا کرنے میں کیا حرج ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شان تو بڑی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے ساتھ رکھ لے کہ تم بھی پلاؤ، ہمیں لوگوں کو پلانے والا بنا دے۔ تو دعائیں کریں اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ آپ کو رمضان مبارک میں اور افطار میں اللہ رب العالمین کے اس سے خزانے میں کمی نہیں ہے، وہ آپ کو عطا کرے گا۔ اس لیے کہ افطار کے وقت کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ 11ویں بات آپ نے فرمایا اولہ رحمہ، اس کے ابتدائی 10 دن یہ اللہ کی رحمت کے 10 دن ہیں، اللہ سے رحمت مانگو اس کی۔ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، 12ویں بات یہ فرمائی کہ اس کے درمیانی 10 دن یہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے 10 دن ہیں، اپنے گناہوں کو بخشواؤ۔ اور 13ویں بات فرمائی وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کے آخری 10 دن یہ جہنم کی آگ سے آزادی کے دن ہیں۔ اور 14ویں بات آپ نے فرمائی کہ جس نے اپنے غلام سے ہلکی خدمت لی، اپنے ملازم سے ہلکی خدمت لی، اس کے لیے مغفرت ہے اور جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے۔ رمضان مبارک میں ہم کاروبار کرتے ہیں، ہمارے پاس سیل مین ہے، ہمارے پاس ملازمین ہیں، ہمارے گھریلو ملازمین ہیں، ہمارے کھیتوں میں کام کرنے والے ملازمین ہیں، جو بھی آپ ان کے ورکنگ آورس کم کر دیں، آپ ان کی مشقت کم کر دیں، اور آپ ان کے روزے کا اگر خیال رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ مغفرت اور جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔